اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے بارے میں ان کی گفتگو تم کو بہت اچھی لگے گی اور وہ اپنے دل کے باتوں پر اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ شدید جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، اور جب وہ پیچھے جاتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تاکہ نسل اور کھیتی کو برباد کریں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ گناہ کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے لیے تج دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، پورے کے پورے اطاعت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اگر تمہارے پاس جو واضح نشانیاں آئی ہیں اس کے بعد بھی تم گمراہ ہوتے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ بدلیوں کے سائے میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور پلٹائے جائیں گے؟ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو دیں، اور جو بھی اللہ کی نعمتوں میں تبدیلی کرتا ہے اس کے آنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ بہت شدید سزا دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی ان کی نگاہوں میں کھبا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جو متقی لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک امت ہیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے۔ اور جن لوگوں نے اختلاف کیا
یہ ہدایت کے آنے کے بعد واضح نشانیاں پانے کے بعد ہدایت کیا ذاتی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو راہ راست کی ہدایت کر دی، اور اپنے اجازت سے اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے سامنے ان لوگوں کی مثال نہیں آئے گی جو اس سے پہلے گزرے ہیں، جن کو سختی اور آزمائش نے آ لیا اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس سے پہلے جو حج کے مسائل ذکر کیے گئے اور مختلف آیات میں حج کا تذکرہ ہوا، تو اس میں ایسے لوگوں کے کردار کا بھی ذکر ہوا تھا جو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں۔ حج کے لیے جاتے تھے تو وہاں بھی صرف دنیا ہی سوار ہوتی تھی، اور دعا کرتے تھے تو دنیا ہی مانگتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ جو کردار ہے یہ منافقانہ کردار ہے کہ آدمی صرف دنیا کو چاہے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو، آخرت کو نظر انداز کر دے، آخرت کو فراموش کر دے۔ یہ اہل ایمان کا کردار نہیں ہے، یہ منافقانہ کردار ہے۔ اس لیے اب ان آیتوں میں منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ڈبل چہرے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، آپ کے پیچھے ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، اور اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ تو منافقین کی جو حقیقت ہے اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اس کے بالمقابل جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا کردار بھی پیش کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان کا جو راستہ ہے یہ آزمائش کا راستہ ہے، اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ امتحان اور آزمائش کے ذریعے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے دعوے میں کون کھرا ہے اور اس دعوے میں کون کھوٹا ہے۔ تو اگر آزمائشیں آتی ہیں تو اہل ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جس طرح سے سونا جو ہے وہ بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو جو کھرا سونا ہے وہ نکھر جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور جو کھوٹ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے بارے میں ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ تم متاثر ہو جاؤ، بڑی لچھے دار گفتگو، بڑی اچھی گفتگو۔ منافقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کی بات بڑی لچھے دار ہوتی ہے، اور گفتگو کریں گے تو بڑی شاندار گفتگو کریں گے، حالانکہ ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، ان کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے، لیکن گفتگو بڑی شاندار ہوتی ہے، بڑی مؤثر ہوتی ہے اور بڑی لچھے دار ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے بارے میں ان کی بات جب ہوگی تو تم بالکل سے متاثر ہو جاؤ گے، ان کی بات جو ہے وہ بہت ہی تم کو پسند آئے گی، بڑے مؤثر انداز سے بات کریں گے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کی گواہی بھی پیش کریں گے، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، اور قسم خوب کھائیں گے۔ سورہ منافقون میں کہا گیا ہے کہ یہ جب منافقین آتے ہیں تو بڑی قسمیں کھاتے ہیں، اور اللہ گواہ کہ یہ جھوٹے ہیں۔ زیادہ قسم کھانا یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ جھوٹا آدمی قسم بہت کھائے گا، بار بار قسم کھائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے بار بار قسم بھی کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں کہ ان کے دل میں اخلاص ہے، ان کے دل میں سچائی ہے، اپنی صفائی بھی بہت دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ بڑے شدید جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں تمہارے لیے دشمنی بھری ہوئی ہے، حسد ہے، بغض ہے، لیکن یہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے تم کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، یعنی جب آتے ہیں تمہارے پاس اور تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور جب پیچھے جاتے ہیں سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، تو ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد مچائیں اور لوگوں کے درمیان جھگڑا کرائیں، لوگوں کے درمیان لڑائی ہو اور نقصانات ہوں، ان کا جانی نقصان بھی ہو، مالی نقصان بھی ہو، ان کی فصل بھی برباد ہو اور ان کی تجارت بھی برباد ہو۔ یہ ان کا حال ہے۔ آپ کے پاس آئیں گے تو اپنے اخلاص کی قسم کھائیں گے،
اپنے ایمان کی قسم کھائیں گے، بڑی اچھی بات کریں گے، ایسا لگے گا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، خیر خواہ لوگ ہیں اور سماج میں امن و امان چاہتے ہیں، لیکن جب پیچھے جائیں گے ساری تگ و دو اور ساری دوڑ دھوپ اور ساری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیں، کیسے لڑا دیں لوگوں کو، ان کے درمیان بے اعتمادی کیسے پیدا کر دیں۔ ان کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ لوگ لڑیں، لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو، انتشار پیدا ہو اور اس کے بعد خوریزی ہو، جانی نقصان بھی ہو۔ تو جب جاتے ہیں تو پوری کوشش کیا ہوتی ہے؟ فساد فی الارض کی ہوتی ہے، اور وہ حرث اور نسل کو برباد کرتے ہیں۔ حرث سے مراد کھیتی ہے اور نسل سے انسانوں کی جان کا اتلاف ہے، جانی نقصان بھی ہو، مالی نقصان بھی ہو، سب جو ہے اسی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، ظاہر ہے کہ اللہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، بگاڑ کو پسند نہیں کرتا ہے، ناانصافی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ اللہ کے مخلص ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، تو زمین میں فساد کیوں مچاتے ہیں؟ فتنہ کیوں مچاتے ہیں؟ خوریزی کیوں کراتے ہیں؟ جھگڑا کیوں کراتے ہیں؟ یہ اللہ کے وفادار نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے اگر وفادار ہوتے تو اصلاح کا کام کرتے، لوگوں کے درمیان اخوت اور محبت کو بڑھاتے، ان کے درمیان اختلافات کو ختم کرتے، لیکن ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ منافقین کا کردار۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگر آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ سماج کے اندر تم دشمنی پیدا کر رہے ہو۔ کون تمہارا کردار؟ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، ان سے کہیے کہ اللہ سے ڈرو۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو گناہ کی وجہ سے یہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تو آپ کی نصیحت پر کوئی کان نہیں دھریں گے، اس پہ توجہ نہیں دیں گے، کہیں گے ہم کو نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں لیں گے، تو بہت ہی غرور اور گھمنڈ کا مظاہرہ کریں گے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا دے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ مہد گہوارے کو کہتے ہیں، ٹھکانہ جہاں ان کو رہنا ہے وہی گھر ہے، وہی رہنا ہوگا۔ تو یہ اصلاح اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کی سزا دے گا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کا گھر ہے، وہی منزل ہے، وہی مسکن ہے، وہی ٹھکانہ ہے۔ یہ منافقین کا کردار ہے۔ اس کے بالمقابل جو مخلص لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان کا کیریکٹر کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا سودا کر لیا اللہ کی رضا کے بدلے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ شرع یشری کے معنی ہوتے ہیں بیچ دینا۔ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنا سودا کر دیا اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا سب کچھ اللہ کے حوالے، جان مال جو کچھ صلاحیت ہے سب اللہ کے حوالے۔ ایمان کی حقیقت یہی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ ایک طرف بندہ ہے، ایک طرف اس کا رب ہے، اور ایک معاملہ ہے، یہ ایک سودا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری جان ہمارا مال جنت کے بدلے خرید لیا۔ یہی ایمان۔ جب ہم نے کہا ربنا اللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی جان اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا، اور کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ جنت کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور اس نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ تو جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اہل ایمان نے اپنے جان اور مال کو اللہ کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اچھا، جب اللہ نے خرید لیا تو اب ہم تو مالک نہیں نا جان اور مال کے، جس نے خریدا وہ مالک ہے۔ جیسے اگر ہم نے اپنا گھر بیچ دیا تو اب تو اس گھر کے ہم مالک نہیں ہیں،
جس نے خریدا ہے وہی اس کا مالک ہے، جیسے چاہے گا وہی استعمال کرے گا۔ تو ہماری جان اور ہمارے مال پر کس کی مرضی اب چلنی چاہیے؟ اللہ کی۔ جس نے خریدا ہے اسی کی مرضی چلنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں تو ہم جو معاملہ کیے ہیں اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ اس سودے کے خلاف بات ہوگی، معاملے کے خلاف بات ہوگی نا، ہم نے بیچ دیا تو ہماری نہیں چلنی چاہیے۔ وہ جہاں کہے وہیں جان کا استعمال ہو، وہ جہاں کہے وہیں مال کا استعمال ہو، وہ جہاں کہے وہیں صلاحیت کا استعمال ہو۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ ہمارا سب کچھ بک گیا۔ چنانچہ آگے اس آیت میں فرمایا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ یہ جو سچے لوگ ہیں جو ایمان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو جب اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ جان تو اپنی ہے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ لگا دو تو لگا دیا، مقابلہ کرو تو مقابلہ کر رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے میدان میں ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں دونوں ہوگا نا، یا تو آپ ماریں گے دشمن کے، دشمن آپ کو مارے گا، یا تو آپ شہید ہوں گے یا اس کو ٹھکانے لگائیں گے۔ آگے فرمایا وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا پکا وعدہ ہے توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ تم نے اگر اپنی جان اپنے مال کو لگا دیا ہمارے راستے میں، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے، تمہارے لیے ابدی کامیابی ہے، ہمیشہ کی زندگی کامیاب رہے گی۔ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو سودا تم نے چکایا ہے اس پر خوشی مناؤ، اس سے زیادہ نفع کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک لحاظ سے دیکھیے تو جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے حوالے کر دو، ہم تم کو جنت دے رہے ہیں، ہمارے حکم کے تابع کر دو تو ہم تم کو جنت دے رہے ہیں۔ تو اللہ ہی کی دی ہوئی چیز ہے، اس کے حوالے کر دیجئے، جنت لے لیجئے، اس سے زیادہ کامیابی کا اور اس سے زیادہ نفع کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو جو سودا تم نے چکایا ہے اللہ سے اس پہ خوشی مناؤ۔ تو یہی بات یہاں کہے گی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے بدلے بیچ دیا، یہ مخلص لوگ ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، ان سے کچھ غلطی ہوتا ہے تو اسے معاف بھی کرے گا، کچھ کوتاہی ہو جائے تو عفو درگزر سے بھی کام لے گا وہ، لیکن مجموعی حیثیت سے آپ نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو پورے کے پورے اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دو۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے حوالے، یہ نہیں کہ آدھی زندگی اللہ کے حوالے اور آدھی زندگی اپنے نفس کے حوالے۔ زندگی کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بندگی ہر جگہ ہونی چاہیے، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی، گھر کے اندر بھی اور بازار میں بھی، ہر جگہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اے ایمان لانے والو پورے کے پورے تم سب اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں داخل ہو جاؤ، زندگی کو خانوں میں تقسیم مت کرو، ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو، پوری زندگی اللہ کے حوالے کرو۔ یہ ایمان لانے والو داخل ہو جاؤ اطاعت اور فرما برداری میں تم سب کے سب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ زندگی میں ایک راستہ رحمان کا ہے اور اس کے بالمقابل شیطان کا راستہ ہے، ہر جگہ، چاہے کاروبار ہو، چاہے لین دین ہو، چاہے کچھ، ہر جگہ دو راستے ہیں۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلیں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، شیطان کی پیروی نہ کریں، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں، دلائل آ گئے، اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا رسول آ گیا اور ہدایت واضح ہو گئی، اس کے بعد بھی اگر تمہارا قدم پھسلتا ہے اور تم گمراہی کے راستے پہ جاتے ہو اور راہ راست کو اگر تم چھوڑتے ہو،
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، تو سمجھ لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے، جب وہ گرفت کرے گا تو کوئی بچا نہیں پائے گا، اس کے سامنے تمہارا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، حکیم ہے، وہ حکمت کی وجہ سے کچھ موقع دیتا ہے، لیکن جب پکڑے گا تو پھر کوئی جو ہے وہاں تم کو بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اس نے جو ہدایت بھیجی ہے اس کی پیروی کرو۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یعنی اتنی واضح نشانیاں آ گئیں، رسول انہی میں سے، کتاب انہی کی زبان میں نازل ہوئی، رسول نے سب کچھ کر کے دکھا دیا، پھر بھی نہیں یہ ماننے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بدلیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ آ جائے فرشتوں کے ساتھ اور عذاب نازل کر دے؟ اگر وہ آ جائے گا وقت تو پھر کیا بچے گا؟ تب تو پھر سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں بچے گا۔ تو فرمائے کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ بدلیوں کے سائے میں آ جائے، فرشتے آ جائیں، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات تو اللہ ہی کے پاس جائیں گے، اللہ ہی تمام معاملات کو نمٹے گا، دیکھے گا۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، تم سے پہلے بنی اسرائیل تھے، ان سے پوچھ لو، ان کی تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دی۔ اسی سورہ میں پہلے پارے کے اندر جو داستان آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آل فرعون کے عذاب سے نجات دی اور ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا اور ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، بدلیوں کا سایہ، اور کتنے چشمے ان کے لیے، کیا کیا نعمتیں دی، مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ سرکشی کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ دیکھ لو، بنی اسرائیل کو دیکھ لو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو بدلتا، یہاں ظاہر ہے کہ نعمت سے مراد ہدایت ہے، رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب اگر اس کو چھوڑ کر کے کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے، کوئی ضلالت اختیار کرتا ہے اور اندھیرے ہی میں جانا چاہتا ہے، تو جو کوئی بھی اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ جب گرفت کرتا ہے، جب پکڑتا ہے، تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی مزین بنا دی گئی ہے، یعنی ان کے نگاہ میں سب دنیا ہی ہے، یہاں کی کامیابی، یہاں کی دولت، یہاں کا منصب، یہاں کی حکومت، اور یہاں کے بس اسی چکر میں پڑے ہوئے، آخرت کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں، جو کچھ تگ و دو ہے سب دنیا کے بارے میں۔ تو دنیا ان کی نگاہوں میں مزین کر دی گئی ہے، یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور آخرت کو یہ بھولے ہوئے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جنتی لوگ جا رہے ہیں، یہ دیکھو ان کے پاس کھانے کا ٹھکانہ نہیں، رہنے کا ٹھکانہ نہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو کفار ہیں یہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اس وقت جو مشرکین مکہ تھے تو وہ کیا کرتے تھے، عام طور سے جو مسلمان تھے، غریب تھے، فاقہ کرنے والے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہی لوگ جنتی ہیں، ان کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، ان کا کپڑا دیکھو، ہم خوشحال ہیں، کہتے تھے جیسے دنیا میں ہم ٹھیک ہیں ویسے وہاں بھی رہیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں ان کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی بالکل سے مزین کر دی گئی ہے، دلکش بنا دی گئی ہے، اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ یہ جو متقی لوگ ہیں قیامت کے دن ان کفار سے اوپر ہوں گے۔ اوپر ہونے کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اللہ کی رضا پائیں گے، اور یہ وہاں دھتکارے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ آج تو بڑا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جب قیامت میں حساب کتاب ہوگا تب معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا مقام ہے اور جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو ان کا کیا مقام ہے۔ جب دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا، ارے یہ تو اعراف کے اوپر ہے،
یہ تو جنت میں ہیں، ان کے ساتھ تو بڑا اعزاز ہو رہا ہے، بڑا اکرام ہو رہا. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. حالانکہ جو اہل تقوی ہے، جو اہل ایمان ہیں، یہ قیامت کے دن ان کفار سے بہت اوپر ہوں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ فرسٹ کلاس میں بالکل اوپر ہے بیچارے، پتہ نہیں جنرل میں بھی جگہ پائیں گے کہ نہیں. دیکھیں گے ارے ہم جن کا مذاق اڑا رہے تھے یہ تو بہت ہی خوشحال ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے ان کا استقبال ہو رہا ہے. فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. جو متقی لوگ ہیں یہ ان کفار کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جسے چاہتا بغیر حساب رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نوازے گا اہل ایمان کو اور جنت کی نعمتیں بے حد و حساب ہوگی. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تکلیف کے ساتھ بھی گزر جائے گی. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور جب یہ ثابت قدم رہتے ہیں تو بے حد و حساب ان کو رزق سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. کان الناس امۃ واحدہ. لوگ تو ایک ہی امت تھے. جب اس دنیا میں انسانوں کو بسایا گیا، حضرت آدم سے نسل انسانی چلی تو حضرت آدم تو پہلے پیغمبر تھے، ان کی اولاد بھی راہ راست پہ تھی، تو سب لوگ ایک ہی راستے پر تھے. دھیرے دھیرے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، گمراہی پیدا ہوئی. جب گمراہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اصلاح کے لیے، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے اندر اصلاح کا کام ہو. کان الناس امۃ واحدہ. لوگ تو ایک ہی تھے، ایک ہی امت تھے، ایک ہی راستے پر تھے، لیکن ان کے درمیان اختلاف ہوا. فبعث اللہ النبیین. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین. یہ جو نبی آتے ہیں یہ بشارت بھی دیتے ہیں اور چیتاونی بھی دیتے ہیں. بشارت دیتے ہیں جنت کی کہ اگر تم ایمان اور تقوی کے راستے پہ چلو گے تمہارے لیے اللہ کی جنت ہے، اور اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے. دونوں باتیں ہیں. تو دعوت کا جو کام ہوتا ہے اس میں بشارت بھی ہے اور اس میں آگاہی بھی ہے. دونوں بات ہونی چاہیے. جنت کی طلب پیدا کیجئے، جہنم کا خوف پیدا کیجئے. ایک ہی پہلو رہے گا تو آدمی کا بیلنس ختم ہو جائے گا. اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے اور اللہ کے غضب کا ڈر ہونا چاہیے. دونوں چیز رہے گی تو آدمی کے اندر توازن رہے گا، بیلنس رہے گا. تو فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. وانزل معہم الکتاب. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کیا، شریعت نازل کی، احکام نازل کیا حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. تاکہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے تو اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ کی کتاب سے ہوگا، اللہ کی شریعت سے ہوگا. لوگ جھگڑا کرتے تھے ہم حق پر ہے، ہم حق پر ہے. نہیں، کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت کسوٹی ہے. اسی کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ. اختلاف کس نے کیا؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جن لوگوں کو کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، انہی لوگوں نے اختلاف کیا. بغیم بینہم. کیوں اختلاف کیا؟ ان کی طرف سے یہ زیادتی تھی، نافرمانی تھی، سرکشی تھی، بغاوت تھی. انہوں نے اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کے بغاوت کا راستہ اختیار کیا. اس کے نتیجے میں اختلافات پیدا ہو گئے. اللہ کی کتاب کو مان لیتے، اللہ کے نبی کی مان لیتے تو سیدھا ایک راستہ تھا، اس پہ سب لوگ چلتے رہتے. لیکن یہ ان کی نفسانیت تھی، نہ ان کے اندر جو نافرمانی اور بغاوت کا جذبہ تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اختلافات پیدا ہوئے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صحیح راستہ دکھا دیا کہ صحیح راستہ یہ اللہ کی کتاب میں جو ہے اسے مان لو. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میری سنت. جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. تو گمراہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی حق کی وجہ سے ہدایت دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اور کسے ہدایت دیتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر شوق ہوتا ہے، جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ایمان کا راستہ آزمائش کا راستہ. پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء کی آزمائش ہوئی اور انبیاء کے جو ساتھی تھے ان کی بھی آزمائش ہوئی. آج اگر ہماری آزمائش ہو رہی ہے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اہل ایمان کو آزماتا. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تمہارے سامنے وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلے کے لوگوں کے ساتھ آئے. اس سے پہلے کے لوگوں کی آزمائش ہوئی، تمہاری بھی ہوگی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ سختی اور ترسی اور فقر و فاقہ اور مختلف آزمائشوں سے دو چار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، وہ ثابت قدم رہے، اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں. تو وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جنت کا راستہ یہ کوئی آسان راستہ تو ہے نہیں، اس میں تو آزمائش ہوگی. تو فرمایا کہ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ سخت حالات آئے، بیماریاں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، آزمائشیں بھی ہوئی. وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے گئے. اتنی آزمائش کہ جیسے ہلا کے رکھ دیا جائے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے مخلص اہل ایمان وہ چیخ پڑے کہ اللہ مدد کب آئے گی. اتنی آزمائش ہوئی، اتنی سخت آزمائش ہوئی کہ ان کی زبان سے چیخ نکل گئی مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، تیری مدد کے ہم منتظر ہیں. اللہ گھبراؤ نہیں، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب. کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کی مدد کب آ جائے ہم نہیں جانتے. ہمارا کام ہے کہ خلوص کے ساتھ اس راستے پر ہم چلتے رہیں. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اور بڑا سخت زمانہ تھا آزمائشوں کا، اور حضرت خباب کے ساتھ تو اتنی سخت آزمائش تھی کہ ان کا جو مالک تھا وہ کوئلہ جلا کر کے اس اوپر لٹا دیتا تھا ان کو، اور ان کے سینے پہ پتھر کی سیل رکھ دیتا تھا، اور ان کے جسم سے چربی پگھل کے جو نکلتی تھی اس سے وہ کوئلے کی آگ ٹھنڈی ہوتی تھی. اب آپ سوچئے کتنی آزمائش تھی. ان کی پیٹھ پر نشانات پڑ گئے تھے، اور بہت بعد میں کئی سال بعد دیکھا حضرت عمر نے ان کے پیٹھ کے نشانات، تو دہل گئے کہ ایسے نشانات ہیں، کتنی ایذا رسانی ان کے ساتھ ہوئی. تو وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے، اور بہت سخت آزمائش ہے. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ یہ اب گھبرانے لگے. تو آپ نے جو ہے وہ دیوار کا ٹیک چھوڑ دیا، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور کہا کہ ابھی سے گھبرا رہے ہو تم لوگ، گھبراؤ نہیں. اس سے پہلے جو لوگ اس راستے پر گزرے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آرے سے ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کے ہڈیوں سے کھرس دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ راہ حق پر جمے رہے. گھبراؤ نہیں، یہ دعوت غالب ہوگی، یہاں تک کہ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا بول بالا ہوگا، امن و امان ہوگا، اور ایک خاتون اس کنارے سے اس کنارے سفر کرے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو یہ راستہ آزمائش کا راستہ ہے، ابتلا کا راستہ ہے. آج فلسطینیوں کی آزمائش ہو رہی ہے، اخوانیوں کی آزمائش ہو رہی ہے. ہمارے سامنے بھی حالات اس طرح کے آ سکتے ہیں جو آثار اور قرائن ہیں. ہم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایمان کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ذہنی لحاظ سے بھی تیار رہیں، فکری لحاظ سے بھی تیار رہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ایمان کا راستہ آزمائش کا راستہ ہے. اور کتنی بھی سخت آزمائش ہو، کبھی بھی ایمان کے راستے سے پھرنا نہیں ہے. اور اللہ سے دعا کرنے کہ وہ استقامت ہمیں بخشے، ہر حال میں استقامت کے ساتھ اس راستے پر ہم چلتے رہیں. تو اس آیت میں یہی بات بتائی گئی کہ یہ مت سمجھو کہ جنت کا راستہ کوئی یہ پھولوں کا راستہ ہے، یہ تو کانٹوں کا راستہ ہے، آزمائش کا راستہ ہے. اور اس سے پہلے بھی آزمائش ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، وہ لوگ ثابت قدم رہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ غالب ہوئے. وہی مکہ جہاں سے نکالے گئے تھے فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان کا راستہ آزمائش کا راستہ ہے. آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو ثابت قدم رہنا چاہیے، اپنے ایمان اور اپنے موقف پر، اپنے اصولوں پر جمے رہنا چاہیے. تو ان آیتوں میں ایک طرف تو منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے کہ ان کی زبان میں کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، اور بات بڑی لچھے دار کرتے ہیں اور قسم بہت کھاتے ہیں، اور آپ کے سامنے رہیں گے تو کچھ کہیں گے، آپ کے پیچھے رہیں گے تو کچھ رہیں گے.
لیکن جو مخلص لوگ ہیں انہوں نے اپنی جان اپنے مال سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہی ایمان کی حقیقت ہے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آخر بھی یہ بتایا کہ اہل ایمان کو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کے راستے میں آزمائش آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اگر آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔